ایک گاؤں تھا جو پہاڑوں کی گود میں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا نام سکونت تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ رکھتے تھے۔ لیکن ہر گاؤں کی طرح اس گاؤں میں بھی کچھ مسائل تھے۔ گاؤں کے وسط میں ایک بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے ہر شام کو لوگ جمع ہوتے تھے۔ یہ درخت نہ صرف گاؤں کی رونق تھا بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک میٹنگ پوائنٹ بھی تھا۔ یہیں پر گاؤں کے معاملات پر بحث ہوتی تھی، فیصلے کیے جاتے تھے اور کبھی کبھار تفریح کے لیے بھی یہی جگہ استعمال ہوتی تھی۔ ایک دن شام کو جب لوگ درخت کے نیچے جمع ہوئے تو ایک نوجوان لڑکا جو کہ گاؤں کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں پہنچا۔ اس کا نام عارف تھا۔ عارف گاؤں کا ایک ذہین اور محنتی نوجوان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عارف نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر گاؤں والوں کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم معاملہ لے کر آیا ہوں۔ یہ معاملہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ گاؤں والوں نے عارف کی بات سنی تو ان کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے عارف سے پوچھا، عارف بیٹا کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ عارف نے گہری سانس لی اور کہا، میرے دوستوں، اب سب کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر گاؤں والوں کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ واقعہ جس کی طرف عارف اشارہ کر رہا تھا وہ گاؤں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں تھا۔ کچھ سال پہلے گاؤں میں ایک خاندان تھا جس کا نام خاندان رحیم تھا۔ یہ خاندان گاؤں کا ایک معزز اور امیر خاندان تھا۔ ان کے پاس گاؤں کی بہترین زمینیں تھیں اور وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خوشحال تھے۔ لیکن ان کی خوشحالی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام شفیق تھا۔ شفیق ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ بہت ذہین اور محنتی تھا۔ وہ گاؤں میں روزگار کی تلاش میں آیا تھا۔ خاندان رحیم نے شفیق کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا، لیکن انہوں نے شفیق کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ اسے کم اجرت دیتے تھے اور اس پر بہت زیادہ کام کا بوجھ ڈالتے تھے۔ ایک دن شفیق نے خاندان رحیم کے سردار رحیم خان سے اپنی اجرت بڑھانے کی درخواست کی، لیکن رحیم خان نے نہ صرف اس کی درخواست مسترد کر دی بلکہ اسے بہت برا بھلا کہا۔ شفیق نے صبر کیا لیکن رحیم خان کا رویہ روز بروز بدتر ہوتا گیا۔ آخر کار ایک دن شفیق نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اس نے رحیم خان کے ساتھ تلخ کلامی کی اور اسے اس کے برے سلوک کے لیے جواب دہ ٹھہرایا۔ رحیم خان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے شفیق کو گاؤں سے نکال دیا۔ شفیق نے گاؤں چھوڑنے سے پہلے رحیم خان سے کہا، تم نے مجھے ناحق ستایا ہے اور میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر شفیق گاؤں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ لوگوں کو لگا کہ شفیق کی بد دعا نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا۔ رحیم خان کا گھر آگ لگنے کی وجہ سے جلا کر راکھ ہو گیا۔ رحیم خان اور اس کا خاندان اس آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شفیق کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعہ گاؤں والوں کے دلوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ شفیق کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسے ایک بدروح سمجھتے تھے۔ لیکن عارف کو یقین تھا کہ شفیق ایک معصوم انسان تھا جسے ناحق ستایا گیا تھا۔ عارف نے گاؤں والوں سے کہا، میرے دوستوں، ہمیں شفیق کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔
ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اسے معاف کر دینا چاہیے۔ گاؤں والوں نے عارف کی بات سنی تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عارف کی بات درست ہے۔ انہوں نے شفیق کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن شفیق کہاں تھا؟ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ گاؤں والوں نے شفیق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر کار ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ نے کہا کہ شفیق پہاڑوں میں رہتا ہے۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ شفیق کو ڈھونڈے گا اور اسے معافی مانگے گا۔ وہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد عارف کو شفیق مل گیا۔ شفیق اب ایک بوڑھا آدمی بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار تھے۔ عارف نے شفیق کے سامنے جھک کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، شفیق بھائی، ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ ہم اب سے معافی مانگتے ہیں۔ شفیق نے عارف کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، عارف، تمہاری معافی نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شفیق نے عارف کو گلے لگا لیا۔ عارف نے محسوس کیا کہ شفیق کے دل میں موجود غصہ اور نفرت ختم ہو گئی ہے۔ عارف نے شفیق کو گاؤں واپس چلنے کی دعوت دی۔ شفیق نے ہاں کہہ دی۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو گاؤں والوں نے شفیق کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے شفیق سے معافی مانگی اور اسے اپنے دلوں میں جگہ دی۔ شفیق نے گاؤں والوں کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا، انتقام نہیں، معافی ہی ہمارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ایک نئی روح پھیل گئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ معافی نے ان کے دلوں کو ہلکا کر دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے لگے۔ عارف نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ انتقام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معافی ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ گاؤں کو اپنایا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے۔ اس طرح گاؤں سکونت میں ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ معافی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے لگے۔ عارف نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز محبت اور معافی ہے۔ معافی ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ گاؤں والوں نے عارف کی بات کو اپنایا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے۔ اس طرح گاؤں میں ایک نئی روح پھیل گئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ معافی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انتقام نہیں، معافی ہی ہمارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔